السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں جمال سید عباسی۔ ورلڈ وائڈ انفارمیشن میں آپ سب کو ویلکم۔ ہسٹری آف پاکستان کی ایپیسوڈ 2، جس میں قائد اعظم کی وفات سے لے کے 1954 تک جتنے ایونٹس ہوئے ہم ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کو کوئی بھی کوئری ہو تو آپ میرے ای میل ایڈریس پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور فیس بک پیج کا لنک ڈسکرپشن پہ گیون ہے۔ ایپیسوڈ 1 میں ہم نے 2 مین باتیں ڈسکس کی۔ ایک، قائد اعظم کی وفات کیسے ہوئی اور کب ہوئی اور کیا کیا اس میں ہوا، اور 2، کن اسلامی ممالک نے پاکستان کو ایک ملک کے طور پہ قبول کیا اور کون سے ممالک تھے جنہوں نے پاکستان کو ایک ملک کے طور پہ قبول نہیں کیا، اور پاکستان کا پہلا فلیگ جھنڈا کس ملک میں لہرایا گیا۔ اب قائد اعظم کی وفات کے بعد ملک پاکستان کو جو سنبھال سکتے تھے وہ ایک ہی شخص تھے، جن کا نام تھا لیاقت علی خان، جو ملک کے وزیر اعظم تھے، اور قائد اعظم کی وفات کے بعد تمام فیصلے کرنے کی صلاحیت ان کے کندھے پہ آن پڑی تھی۔ اس وقت ملک میں 2 مین باتیں چل رہی تھی۔ ایک، آئین سازی کانسٹیٹیوشن میکنگ کا کام چل رہا تھا، اور دوسری طرف سرد جنگ کا آغاز تھا۔ سرد جنگ 2 ممالک کے درمیان تھی، روس اور ایک طرف امریکہ، اور اس سرد جنگ میں پاکستان کو کسی ایک کا اتحادی بننا تھا۔ روس کی طرف سے جوزف اسٹالن، جو وہاں کے پریزیڈنٹ تھے، اور ہیری ٹرومن یو ایس کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے لیاقت علی خان کو دعوت دی، اور پاکستان نے روس میں جانے کے بجائے امریکہ جانے کو ترجیح دی، اور لیاقت علی خان کا استقبال ویسے ہی ہوا جیسے ان کو امید تھی، اور اس طرح پاکستان امریکہ کا اتحادی بن گیا۔ اس سے یہ نقصان ہوا کہ روس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ کافی زیادہ خراب ہو گئے، اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی وہ اب آزاد نہ رہی۔ لیاقت علی خان کے آخری سال بہت پریشان کن تھے۔ ان کے آخری سال میں میجر جنرل اکبر، انہوں نے پاکستان میں پہلی بار تختہ الٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام کوشش تھی۔ ان کے تمام ساتھی گرفتار ہو گئے۔ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا کیا گیا تھا۔ 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کمپنی باغ راولپنڈی میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ جلسے میں شرکاء سید اکبر، انہوں نے لیاقت علی خان پر گولی چلا دی۔ جیسے ہی سید اکبر نے لیاقت علی خان پر گولی چلائی تو وہاں پر موجود پولیس، انہوں نے سید اکبر پر گولی چلا دی۔ سید اکبر موقع پہ وہیں ہلاک ہو گئے، اور یہ ایک ثبوت تھا جو کہ نہ رہا۔ اس کے بعد جب یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں گیا، وہاں جب جج نے فائل منگوائی گی تو بہت ہی غیر سنجیدہ جواب ملا۔ کہا کہ لیاقت علی خان کے قتل کے کیس کی فائل گم ہو گئی ہے۔ یہ پاکستان کے کیس کا پہلا قتل تھا، پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا قتل تھا جس کی تفتیش بہت ہی غیر سنجیدہ انداز میں کی گئی۔ اس قتل کے پیچھے بہت دفعہ امریکہ کو بھی کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا ہاتھ تھا، اور بعض دفعہ افغانستان کا بھی کہا جاتا ہے کہ افغانستان کا ہاتھ تھا۔ جب 16 اکتوبر کو لیاقت علی خان ملک کے وزیر اعظم انتقال کر گئے تو ان کی جگہ گورنر جنرل خواجہ ناصر الدین کو ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا، اور گورنر جنرل کے عہدے پہ گورنر جنرل غلام محمد کو لایا گیا، جو کہ اس وقت کے فائنانس منسٹر تھے۔ یاد رکھا جائے، ملک کو اس وقت 1935 کے ایکٹ کے تحت چلایا جا رہا تھا، جس میں گورنر جنرل کے پاس کافی زیادہ اختیارات تھے۔ گورنر جنرل غلام محمد ایک بیوروکریٹ تھے۔ کیا میں پاکستان کی جدوجہد سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے وہ عوام کی امنگوں کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ان کی گفتگو کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ ایک فالج کے مریض تھے۔ ان کی امریکی سیکرٹری ان کی ترجمے کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ 1935 کے ایکٹ کے تحت گورنر جنرل کے پاس کافی زیادہ اختیارات تھے، لیکن گورنر غلام محمد نے ان اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ان دوران 2 اہم واقعات ہوئے۔ نمبر 1، مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی جو لوگ حمایت کر رہے تھے ان پر گولیاں برسائی گئی۔ نمبر 2، احمدیوں کے خلاف چلنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے لاہور میں مارشل لا نافذ کیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لا تھا جو کہ لاہور تک
महदूद रहा। गवर्नर गुलाम मोहम्मद ने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को बरतरफ कर दिया और इनकी जगह मोहम्मद अली बोगरा 17 अप्रैल 1953 को मुल्क के तीसरे वज़ीर आज़म बने। 24 अक्टूबर 1954 को गवर्नर गुलाम मोहम्मद ने कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर साज असम्बली को भी बरतरफ कर दिया, जबकि उस वक्त पाकिस्तान के आइन का ढांचा तकरीबन तैयार हो चुका था। अब उस दस्तूर साज असम्बली को बरतरफ करने की बहुत सी वजूहात बताएगी, जिनमें से दो ये हैं कि उसमें गवर्नर के इख्तियारात काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए गए थे, और दो, इस काम में इनका साथ जनरल अयूब ने दिया और उसी दौरान जनरल अयूब को मुल्क का वज़ीर दिफा भी बना दिया गया। और सिकंदर मिर्ज़ा को वज़ीर दाखिला बनाने के बाद क्या हुआ, इसको हम देखेंगे एपिसोड 3 में। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन पर प्रेस करें और बेल को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।